جو میرے عنایات کی ہے ابر کرم، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بارین تقدس کے نگی، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت کسی شیرازہ شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امڈتے ہوئے دریا۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ نہ مئے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں، وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، برادر محترم حضرت مولانا محمد ساجد بشیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ دی پرخلوص دعوت دے، امیر العلماء حضرت اقدس قاری محمود احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دا خوبصورت بیان سماعت فرما چکے ہو۔ سٹیج دے اتے برادر محترم حضرت مولانا محمد عبداللہ فاروقی صاحب، حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد عمر خان گرمانی صاحب، سر اتحاد اہل سنت والجماعت دے امیر حضرت قاضی انعام باری صاحب، اور مجمع دے اندر بھی کافی تعداد دے اندر علماء کرام موجود ہیں۔ میں طالب علمانہ حیثیت نال دو چار چیزاں عرض کرنیاں، اللہ پاک اسا کو صحیح طور تے سمجھتے سمجھاتے انہوں تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ ایمان والو، اج ہر ایک انسان کے نے موبائل موجود ہے، ان کی کوشش ہوندی ہے کہ میں مولانا گوگل صاحب کے سرچ کرتے اتھوں ہی علم حاصل کراں، اور یہ جڑا کچھ فرما دے سے بس وہ سچ ہے، میں کو کہیں عالم کے نے بننے دی ضرورت کوئی نہیں، کہیں قاری کے نے بننے دی ضرورت کوئی نہیں، ول او جو ہی میں ہتھیں دے بٹن مریندے کوئی پروفیسر آویں، کوئی ڈاکٹر آویں، کوئی بدبخت انجینئر جیسا خبیث آویں، انہیں دے سنن کے نو پہلے وہ انسان اپنے دل دے اندر نماز نوافل صحابہ کرام اہل اللہ علماء دی عظمت دل رکھیں دے، لیکن ایسے بد خصلت لوگیں کو سنتے اپنے دل وچوں صحابہ کرام دی محبت کر چھوڑیں دے۔ بڑے خوش نصیب ہو تساں لوگ جڑے اتنی دیر کنوں علماء کرام دے بیانات سنن واسطے بیٹھو۔ اللہ پاک اساں سارے کو ہمیشہ علماء کرام نال سچی محبت، انہاں نال عقیدت، انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق نصیب فرماوے۔ اے مہینہ میلاد دا مہینہ ہے، میلاد آہدن ولادت کو، ولادت آہدن پیدائش کو، پیدائش کا معنی سکھی طور تے سادی بولیے چ جمڑا ہے، میلاد النبی یعنی نبی دا جمڑا ربیع الاول دے مہینے وچتے، بعض مورخین نے لکھے 2 ربیع الاول کو، بعض نے لکھے 6 ربیع الاول کو، بعض نے لکھے 8 ربیع الاول کو، بعض نے لکھے 9 ربیع الاول کو، بعض نے لکھے 12 ربیع الاول کو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرمائے نا محرم کو آپ پیدا ہوئے، اے نبی دی ولادت دا مہینہ مشہور قول دے مطابق ہے کہ آپ ربیع الاول دے اندر تشریف گھننا ہے۔ ہون دنیا دے اندر اگر اسا دیکھو اج کہیں دی پیدائش کے سالگرہ منائی ویندی ہے،
ابا پتر دی سالگرہ تے پیدائش تے اتے کوئی فنکشن رکھے دے، سالگرہ دا کیک کٹوایا ویندے، لیکن ہی طریقے کو دیکھتے اے آیا انگریز کنوں ہے مسلمانے اپنے کیک کٹن تو بعد پیارے نبی علیہ السلام دی پیدائش تے میلاد دا بھی کیک کٹن پہ گئے، ہن پاکستان دا بھی کیک کٹیجن پہ گئے، ایک کیک گنسن اندے اتے پاکستان دا جھنڈا لے سن، ساوا رنگ کرے سن، ول اندے اتے چھری پھیرتے ہو کو کھا چھڑے سن۔ کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہے جرا اپنے ابے دی تصویر بناتے اندے اتے چھری پھیرے، ابے دا نام لکھتے اندے اتے چھری پھیرے؟ ایک ایسا عاشق رسول ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دا آپ دی میلاد دا کیک بنے دے اندے اتے ساوا روزے دا نشان بنے دے، اندے اتے چھری چلاتے ہو کو کھا چھڑے دے۔ آؤ ایمان والو، اگر اس سالگرہ دا رواج شروع کنو ہوئے ہا، یہ تاریخاں مختلف نہ ہوئے رہا، کوئی آکھے ہا 9 ربیع الاول کو پیدا تھن، ایک کوئی آدھے جو 9 ربیع الاول کو پیدا تھن۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی لکھ دے 8 دی گال زیادہ صحیح ہے، مشہور قول 12 ہے۔ اگر سالگرہ منامن دا رواج ہوئے ہا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی میلاد والے جہاڑے صحابہ کو حکم لے ونہا، او میرے صحابہ کرام دی جماعت اج میرے میلاد دا جہاڑا ہے، ونجو مکے کو سجا جو، مکے دے اتے جھنڈیاں لا جو، خانہ کعبہ دے اتے جھنڈیاں لا جو، مدینہ شہر کو سجا جو، میرے گھر کو سجا جو، لیکن آپ دی تاریخ پیدائش دا مختلف ہونا اے دسیں دے ای شے کو کہ آپ دے دور دے اندر سالگرہ مناون دا، میلاد ای طریقے مناون دا رواج نہ ہا۔ نبی دی 63 سالہ زندگی، 23 سالہ زندگی نبوت دے بعد ایک جہاڑے مکہ نہیں سجایا گیا، جھنڈیاں نہیں لاتا گیا، کمکمے نہیں لاتے گئے، ایک جہاڑے مدینہ نہیں سجایا گیا، کمکمے نہیں لاتے گئے، جھنڈیاں نہیں لاتا گیا۔ ابو بکر صدیق دا دور ہے، 9 دفعہ ربیع الاول ہے، کچھ نہیں تھا۔ حضرت عمر دا دور ہے، 10 دفعہ ربیع الاول ہے، کوئی جھنڈا کوئی کمکمے کوئی چراغا نہیں۔ حضرت عثمان دا دور ہے، 12 دفعہ ربیع الاول ہے، کوئی جھنڈی نہیں، کوئی بازار سجائے نہیں گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ دا دور ہے، 5 دفعہ ربیع الاول ہے، کوئی جھنڈی کوئی بازار نہیں سجائے گئے۔ امام حسن پاک دا دور ہے، مروجہ میلاد ای طریقے تے نہیں منایا گیا۔ امام حسن تو بعد سیدنا معاویہ بن ابی سفیان دا دور ہے، 18 دفعہ ربیع الاول ہے، ہی قسم کا کوئی میلاد نہیں منایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا آخری صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وفات پاون والے، کہیں صحابی کنوں بھی یہ ثابت نہیں، کہیں نے ربیع الاول دے کہیں دہاڑے دے اندر کھجورا وڈایا ہوئے، کیک کٹیا ہوئے، یا گھوڑا یا اٹھ کٹیا ہوئے، یا جلوس کٹیا ہوئے، یا جھنڈیاں لاتے ہوئے، یا بیت اللہ تے مسجد نبی کو سجایا ہوئے، نہیں۔ صحابہ کرام دے دورے ایک کچھ نہیں ملتا۔ آؤ ہی کنوں تلے ہو، امام اعظم ابو حنیفہ دا دور ہے، کچھ نہیں ملتا۔ امام مالک دا دور ہے، کچھ نہیں ملتا۔ امام شافعی دا دور ہے، ایک کوئی چیز نہیں۔ امام احمد دا دور ہے، ایک کوئی چیز نہیں۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ دے بعد آؤ میں ذرا مزید تلے ہمدا 1400 سال دے بعد تیرا امام جے کو تو فاضل بریلوی سرینی، اعلیٰ حضرت سرینی، اعلیٰ حضرت کی اپنی پوری زندگی دے اندر انہی عمر 60 سال ہے، انہی عمر 70 سال ہے۔ اگر انہی عمر دے وچوں ایک سال بھی توے دکھا دے دی کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی اپنے شہر کو سجائے، جھنڈیاں لین، کمکمے لین، ولا بھی ایسا منن تے تیار ہو، لیکن آؤ ایمان والو، علماء دیوبند وہ اے نہیں کہ کہیں دے آنکھیں تے چلیں، کہیں دے قول قرار تے چلیں۔ علماء دیوبند یا رب دے قرآن کو منن یا محمد دے فرمان کی نو منن۔ جے ملے اسا سیرت مصطفیٰ دا مطالعہ کیتے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سارے سامنے آئیے۔ محبوب دے شاگرد صحابی نے سوال کیتے، اے اللہ دے رسول، سوار دا جہارا ہوندے تسا ہر سوار روزہ کیوں رکھیں لو؟ انہی وجہ کیا ہے؟ میرے میٹھے مدنی فرمائے فیہ ولد تو، او میرے صحابی، میرا شاگرد، میرا غلام، میں سوار دے سوار روزہ ای وجہ کنوں رکھے نا کہ ہی جہاڑے دے اندر میرا میلاد تھے، میری میلادت تھئیے، میری پیدائش تھئیے۔ میں کوئی تو مسئلہ معلوم تھی گیا، نبی نے بھی اپنی ولادت والے جہاڑے
عبادت کیتی روزہ رکھے تلاوت کیتی صحابی نے بھی آپ دا میلاد منائے نبی تے درود پڑھتے تلاوت کرتے ذکر و اذکار کرتے نماز پڑھتے علماء دیوبند رب دے قرآن کو مننن محمد دے فرمان کو مننن نبی دا میلاد بھی اوے مننن جی میں رب دا قرآن اور محمد دا فرمان رکھے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ. آؤ ذرا آگو چلو سدا عقیدہ ہے اللہ دے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہن اگر تو میلاد منینی والنبی کو نور منینی نبی نور نہیں ہونا نور اگر ہوئے ہاں نور دا میلاد نہیں ہونا جبریل نوری ہے انہا ابا نہیں بھی دکھا سکتا اماں نہیں بھی دکھا سکتا کھامن نہیں بھی دکھا سکتا پیون نہیں بھی دکھا سکتا اگر میرا محمد بھی ذات دے حساب نال نور ہوئے ہاں ابا عبداللہ نہ ہوئے ہاں اماں آمنہ نہ ہوئے ہاں زوجات 11 نہ ہوئے ہاں پتر 3 نہ ہوئے ہاں دھیری 4 نہ ہوئے ہاں آپ دا دھیری ہونا پتر ہونا کھامنا پیونا اے دسیں دے کہ آپ ذات دے حساب نال نور نہیں بشرن لیکن متا آکھیں اسا جی ہاں نور علماء دیوبند منینن اسا جی میں بشر نبی بھی اوے بشر نہیں میں دی ایک مثال لینا حجر اسود پتھریں بھی پتھر تے ضرور ہے پتھریں جی ہاں پتھر نہیں زمزم دا پانی وچ پانی تے ضرور ہے پانی جی ہاں پانی نہیں میرا محمد بشر وچ بشر تے ضرور ہے بشر جی ہاں بشر نہیں تو اور میں بھی بشر اگر بولوں منہ وچ تھکا نکلن نبی بولے نور دا کرنا نکلن تو اور میں سو منوں وضو ٹرٹ ویندے نبی سمے وضو نہیں ٹرٹدا تو اور میں سم دوں سارے اکھی بھی سمیں دل بھی سمیں دے محبوب سمیں اکھی آرام کریں دل اللہ دی یادت بیدار رہ ویندے اور تو اور میں تھک سٹوں بدبو پیدا تھی لی ہے مکھی باندھیے نبی کوڑے کھوچ تھک سٹے کوڑا کو مٹھا بن ویندے سبحان اللہ. سدا عقیدہ ایمان ہے اللہ دا ہر نبی اپنی قبر مبارک بھی زندہ حیات موجود ہے سبحان اللہ. علماء دیوبند حیات النبی دے قائل آج بھی جتنا علماء دیوبند تنظیمہ ہیں جمعیت علماء اسلام اکابرین علماء دیوبندی جماعت مولانا فضل الرحمان دا عقیدہ حیات النبی کہ میرا پیغمبر اپنے روزہ مبارک دے اندر زندہ موجود ہے جڑا پڑھے کنو درود و سلام پڑھ دے فرشتے چاہتے پہنچے دن جڑا قریب کنو پڑھے آپ خود سن دن تبلیغی جماعت علماء دیوبندی ہے حاجی عبدالوہاب صاحب دا مولانا نظر الرحمان صاحب دا عقیدہ حیات النبی عالمی مجلس علماء دیوبندی جماعت ہے عقیدہ حیات النبی انٹرنیشنل ختم نبوت علماء دیوبندی جماعت ہے عقیدہ حیات النبی سپاہ صحابہ علماء دیوبندی جماعت ہے عقیدہ حیات النبی دے بغیر کوئی علماء دیوبند ایسا نہیں جرا اپنے آپ کو دیوبندی آکھے عقیدہ حیات دا منکر ہوئے آؤ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف دی حدیث ہے صحابی فرمیدن مررت بقبر موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہی لیلۃ النصر ابی جے جہاڑے میں معراج تے ویندا پیا میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے نال ٹپیا جتھے موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ کھڑتے نماز پڑھدا پے آؤ ابو داؤد شریف کھولو میرے پیارے پیغمبر فرمائے اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ لوگوں میرے تے جمعہ والے دہاڑے زیادہ درود پڑھا کرو یا رسول اللہ تمہارے وصال کو بعد بھی کیا تمہارے تے زیادہ درود پڑھوں صحابی نے سوال کیتے نبی نے فرمایا شاید تو سمجھدا پئی جی میں عام آدمی دا جسم کو مٹی کھا ویندی ہے شاید نبی دے جسم کو بھی مٹی کھا ویندے سن گے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء اللہ نے زمین دے تے حرام کر دیتے او نبی دے جسم کو کھاوے ابن ماجہ دے الفاظ فنبی اللہ حی یرزق بہ اللہ دا نبی قبر زندہ موجود ہوندے رزق بھی دیتا ویندے آؤ سنن نسائی چاو میرے نبی فرمائے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام اللہ نے زمین دے اوتے چلن پھرن والے فرشتے مقرر کر دیتے جتھا بھی میرا امتی درود پڑھ دے وہ فرشتے چاہتے میں محمد دی قبر تے پجے نا سبحان اللہ. آخری گال آخری عقیدہ سدا اے بھی ایمان ہے پہلے نبی آدم علیہ السلام تے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تو بعد کوئی نما نبی نہ ہو سے جیڑا بھی نمی نبوت دا دعوے دار یا ان دعوے دار کو صحیح منن والا وہ سارے نزدیک مسلمان نہیں کیا ہے کافر. کیا ہے کافر. کیا ہے کافر. مرزائی مسلمان ہے کافر کافر. لیکن تساں صدیق خضر اللہ بعد ونجوں پہ
سارے لوگ کھاونے پیونے اٹھنے بہانے چلنے پھرنے مرزا نال جے ویلے مرزا کو 1974 کافر قرار دیتا گیا انہیں بہتے سوچا ساکو تائی تھا مسلمان مسجد نہ بنا وڑے سن مدرسہ نہ بنا وڑے سن چندہ نہ کرنے سن اصلا تبلیغ کی میں کرے سن بل انہوں نے بہتے ایک تجارتی پلان بنایا شیزان کمپنی لانچ کی تھی کہ شیزان بڑے سو اسا وچے سو اسا گھن سن مسلمان پیسہ ہوئے دے سن انہیں کنو پیسہ گھنتے انہیں دے ہوتے خرچ کرتے آج دیکھو اللہ بات اڈے تے بنتے دیکھو جام پر شہرج بن دیکھو اساری چھوٹی چھوٹی ریڑھی شکنجی بنامن والا وہ جو ہے وہ شکنجی چاہتی ودے سکیش چاہتی ودے شیزان دی مسلمانوں اگر سکیش 200 روپے دی تو گھنم دی اندھے وچ 10 روپے نفع تا شیزان کمپنی کو ویندے اگر تو شیزان دی بوتل اور جوس کے نمنی اندھے وچ 5 روپے نفع تا مرزائیت کو ویندے وہ 5 روپے نال مرزائی مبلغ تیار کریں دے جڑا مبلغ بنتے لوگے کو مسلمان کو کافر اور مرتد بنے دے وہ مرزائی لوگ وہ پیسے نال جڑی ایسا شیزان پیتے انہیں کو نفع دے اندو انہیں نال وہ مرزائی کتابہ چھپے دیں اور وہ کتابیں کیا لکھ دیں مرزا قادیانی لکھ دے سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا نعوذ باللہ من ذالک مرزا قادیانی اپنی کتاب لکھ دے انبیاء اگر چبودان بسے من با عرفان کم ترم سے کسے اور دے انبیاء بہوائیں لیکن شانچ میں بھی کہیں کنوں گھٹ کہنی نعوذ باللہ اور دے لوگوں تسا مردہ علی کو نعوذ باللہ گال زندہ مردہ علی کو یاد کریں دو میں زندہ علی تو آدھے بچ موجود ہاں میری گال کیوں نوے سنتے اور دے لوگوں مسلمانوں تسا حسین حسین کریں دو کربلا کربلا کریں دو 100 حسین میرے گریبان چن نعوذ باللہ چلو اتنا حیا نہیں ہم دی چلو انہیں کو وہ بھونگ گئے جنہیں آج کل انجینئر مرزا سارے ابے اممہ کو کوئی بھونگ گئے اساں دے تے سوٹی تے بندوق چاہ گندوں وہ بغیرت بیٹھے یوٹیوب دے تے صحابہ کرام کو بھونکدا حضرت عمرو بن عاص کو بھونکدا سارا نوجوان رد یوٹیوب تے وہ سندا او ایمان والا اگر تے کوئی لو تے غیرت نہیں اندی تو مسلمان او مرزائی تیرا نبی محمد مصطفیٰ انہا مرزا غلام احمد قادیانی تیرا قرآن مجید انہی کتاب تذکرہ تیری ازواج مطہرات بھی انہیں ازواج مطہرات میں تیرے اہل بیت میں انہیں اہل بیت میں تیرے بارے چندہ کیا عقید ہے وعدے جڑا میں کو نہیں منے دا جڑا میں کو یعنی مرزا قادیانی لکھ دے جڑا میں کو نہیں منے دا وہ کنجریاں دی اولاد تے جنگل دے سور تے کتے بلا بھی اساں شادیاں اساں غمیاں اساں اٹھن اساں بہن ہوندے نال رکھے سوں اے وعدہ کہ انشاءاللہ شیزان نہ پیسوں اے وعدہ اور اے بھی وعدہ کرو جیڑا سارا مسلمان بھیرا اپنی دکان دے ہوتے مسلمان بھیرا ریڑی دے ہوتے شیزان چاہتی ودے وہ دکان کنو گھیو کھنڈ بھی نہیں گھننی اکڑ سامنے جب تک تیری دکان دے اندر دشمن رسول دی بنی ہوئی چیز موجود ہے میں تیری دکان چو بھی کوئی چیز نہ گھنسا بل او آہستہ 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 انشاءاللہ ان کو پرہیز کرتی ویسے یار ایک بڑی مشکل کہنی شیزان کے نو بائیکاٹ کرنا حضرت قاسمی صاحب بیٹھن انہیں کہ پوچھو تو راجن پر پورے دے اندر شیزان بوتل تے جوس نہ مل سے رجحان پورے شہر دے اندر تو بوتل تے جوس شیزان دا نہ مل سے کوٹ مٹھن پورے شہر دے اندر تو شیزان دا جوس تے بوتل نہ مل سے این فقیر دی محنت ہے ان ساتھی دی محنت ہے علماء دی محنت ہے اگر تساں سارے محنت چکرو تو جام پر کنو ہکے دہاڑے شیزان دا بائیکاٹ کی سکتے سارے 2010 دے سیلاب دے بعد مرزائیں آتے ایک سکول کھوجا الحمدللہ الحمدللہ 2020 دے اندر انٹرنیشنل ختم نبوت دی بنیاد رکھی 2 مہینے دے بعد وہ سکول بندہ جے ملے اندر ریکارڈ چاہتے سے 43 بندے 43 بالے بال مسلمان نے اتھا پڑھ دے گئے ایمان والوں بیدار تھی وہ اپنے بچے کو عقائد سکھاؤ اپنے بچے کو علماء رب سکھاؤ اے مدارس اے جلسے اے صرف اینی کے بس سورہ گرہ آؤ تے خطیب سے بھی آوے تے سور لاوے تے ویل گھنے تے اوہی ونجے اسائیں آؤں تے بس ونجو پہ اپنے عقائد بڑھاؤ اپنے عقائد اپنی نسلیں کو اپنے عورتیں کو اپنے بچے کو عقائد سکھاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کو عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین